بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستہ میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دودھ میں ڈال دیا جاتا جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھی، فرمایا ایسی کمر تو کسی کی دیکھی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا جاتا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بھرتی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 دعائیں ان میں سے قبول ہو گئیں اور ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قید سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ میری دعا قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان میں کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا تھی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کریم اللہ وجہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا یا اللہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزاری اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور اس احکام کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل حال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کرے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔